صرف اپنے ہی بھائی کے خلاف جیت کے لیے۔ اس خانہ جنگی میں صلاح الدین کے بھائی العادل نے قدم آگے بڑھایا اور ایک ایک کر کے اپنے لڑاکو بھتیجے راستے سے ہٹا دیے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی سیلف شاہین۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں صلاح الدین ایوبی کی ڈاکیومنٹری، جس میں ہم جانیں گے انہوں نے کروسیڈرز کو کیسے ڈیفیٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ یس، وداؤٹ اینی فردر ڈو، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ سال 1920، فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو چکی۔ صدیوں سے عرب دنیا کی محافظ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر بکھر چکی، اور اب دمشق ایک نئے فاتح کے قدموں تک ہوئی امت کو جوڑا، جس نے تاریخ کا دھارا پلٹا، جس نے بیت المقدس فتح کیا۔ الملک الناصر ابو المظفر صلاح الدین والدنیا یوسف ابن ایوب، جسے ہم اور آپ آج جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ صلاح الدین ایوبی کتنے گریٹ تھے، یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ دنیا کیسی تھی جس میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ صرف کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ حقیقت میں مسلم دنیا ایک بکھری ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بلکہ آپس میں لڑتی ہوئی قوم کا نام تھا۔ صلاح الدین کے پیدا ہونے سے تقریباً 40 سال پہلے 1099 میں یورپ سے آنے والے کروسیڈرز نے مسلمانوں کو تاریخ کا سب سے بڑا گھاؤ لگایا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی بات نہیں تھی، ایک ہار نہیں تھی، یہ پوری مسلم سویلائزیشن کے منہ پر زور کا تھپڑ تھا، ان کی تہذیب کی تذلیل تھی، کیونکہ یہ کروسیڈرز شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی۔ میں ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ مسلمان جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے، آخر اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ کچھ ہزار کی فوج نے اتنی دور سے یورپ سے آ کر ان کے ایک مقدس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ دیکھتے رہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، مسلمانوں کے درمیان تقسیم، ان کے بیچ کی پھوٹ۔ مسلمان آپس میں اتنی بری طرح بٹے ہوئے تھے کہ یورپ سے آنے والے کروسیڈرز نے اپنی پہلی ہی جنگ میں بیت المقدس حاصل کر لیا۔ یہی نہیں، مسلمانوں کی سرزمین کے بیچوں بیچ ایک نہیں کئی ریاستیں بنا لی۔ کنگڈم آف یروشلم، کاؤنٹی آف ٹریپولی، پرنسپیلٹی آف اینٹیوک، کاؤنٹی آف ایڈیسا۔ ان کے پاس یورپ کی فوجی اور مالی امداد تھی، مضبوط قلعے تھے، ان کا مقصد ایک تھا، ان کا دشمن ایک تھا، اور سب سے بڑھ کر ان میں اتحاد تھا۔ جبکہ مسلم ورلڈ میں ہر طرف افراتفری تھی، ان کی دو سب سے بڑی پاورز ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی تھیں۔ بغداد میں عباسی خلافت جو سنی اسلام کی نمائندہ تھی، لیکن اب اس میں وہ پرانا دمخم نہیں تھا، خلیفہ صرف ایک مذہبی سمبل تھا بس۔ اور دوسری طرف تھی قاہرہ کی فاطمی خلافت جو اسماعیلی شیعہ اسلام کو مانتی تھی، عباسیوں کو ظالم سمجھتی تھی اور خود کو اسلام کا حقیقی وارث مانتی تھی۔ یہ دونوں خلافتیں، نام نہاد خلافتیں، ایک دوسرے کے اتنے خلاف تھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کروسیڈرز کا ساتھ دینے سے بھی نہیں چوکتی تھیں۔ جیسا کہ جب کروسیڈرز شام پہنچے تو قاہرہ میں فاطمیوں نے خوشیاں منائیں، یہ سوچ کر کہ اس سے سنی دشمن کمزور ہوں گے، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اگلا نمبر ان کا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں بڑی پاور سے ہٹ کر دیکھیں تو جو کچھ شام اور فلسطین کے علاقے میں ہو رہا تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ یہ علاقہ درجنوں چھوٹے علاقوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر علاقہ دوسرے کا دشمن تھا۔ جیسے حلب کے امیر کا دمشق کے امیر سے جھگڑا تھا، دمشق کا امیر موصل کے امیر کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ کہنے کو تو سب بغداد کے خلیفہ کو مانتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب آزاد تھے، مادر پدر آزاد۔ ان کی وفاداریاں نہ اسلام کے ساتھ تھیں نہ امت کے ساتھ، وہ تو بس اپنے شہر، اپنے خاندان اور اپنے تخت کے ساتھ تھے۔ کچھ تو اس حد تک گر چکے تھے کہ اپنے دشمن کے خلاف کروسیڈرز کے ساتھ بھی مل جاتے تھے، انہیں پیسے دیتے، انہیں اپنی فوج میں شامل کرتے، صرف اور صرف اپنے پڑوسی مسلمان کو ہرانے کے لیے۔ یعنی صلیبی جنگجو اس لیے کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ وہ بڑے بہادر یا طاقتور تھے، اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمان متحد نہیں تھے،
انہوں نے اسی تقسیم کا فائدہ اٹھایا، سمجھے، بالکل آج کی طرح۔ تو ہر طرف مایوسی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور اندھیرا جتنا زیادہ ہو صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ صلاح الدین کی کہانی شروع ہونے سے پہلے اس کرن کا ذکر کرنا پڑے گا ایوبی کے نام سے۔ صلاح الدین کی کہانی کا آغاز نہ دمشق میں ہوتا ہے نہ ہی بیت المقدس میں، بلکہ یہ شروع ہوتی ہے مصر میں۔ 12ویں صدی کے مصر کا حال تو سمجھیں آج سے بھی برا تھا۔ فاطمی خلافت جو کبھی ایک عظیم طاقت تھی جس کا جھنڈا سسلی سے حجاز تک لہراتا تھا، اب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ خلیفہ صرف ایک پپٹ تھا، اصل طاقت وزیروں کے ہاتھوں میں تھی جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہ کمزوری دو لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھی اور انہوں نے مصر پر اپنی نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ ایک طرف تھے صلیبی جنہیں پتا تھا کہ فلسطین کی سرزمین پر سروائیول کے لیے انہیں مصر پر قبضہ کرنا ہوگا، اور دوسری طرف تھے نور الدین زنگی جنہیں یقین تھا کہ اگر مصر کروسیڈرز کے ہاتھ لگ گیا تو شام اور فلسطین ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اس لیے انہیں قبلہ اول کو بچانے کے لیے مصر کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ سمجھے، مصر اب شطرنج کی ایک بساط بن چکا تھا، اور اس بساط پر نور الدین نے اپنے سب سے اہم مہرے کے ساتھ سب سے بڑی چال چلی۔ نام تھا اسد الدین شیر کو، یعنی پہاڑ کا شیر، اور یہ شیر کو اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی مصر لے گیا، جی ہاں، صلاح الدین کو۔ اگلے 5 سال تک مصر ایک خونی کھیل کا میدان بنا رہا۔ شیر کو اور صلاح الدین نے 3 بار مصر پہ حملہ کیا۔ ہر بار ان کا مقابلہ صرف فاطمی فوج سے نہیں ہوا بلکہ ان کی مدد کے لیے آنے والی صلیبی فوج سے بھی ہوا، یعنی مصر وہ پہلا میدان تھا جہاں صلاح الدین نے اپنی فوجی صلاحیت دکھائی۔ یہاں انہوں نے کئی جنگیں لڑیں، کئی بار کروسیڈرز کو ہرایا، یہاں تک کہ 1169 میں شیر کو اپنی آخری کیمپین میں کامیاب ہو گیا، اور سازش کرنے والے وزیر کو ہرا کر وہ خود فاطمی سلطنت کا وزیر بن گیا۔ لیکن صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک شیر کوہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کی جگہ کون لے گا؟ فاطمی خلیفہ العاضد اور اس کے درباریوں نے سوچا کہ شیر کوہ کا نوجوان بھتیجا صلاح الدین سب سے کمزور امیدوار ہے، اسے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ صلاح الدین کے عروج کا سفر یہیں سے شروع ہوا، 31 سال کی عمر میں مصر کے وزیر کی حیثیت سے۔ سمجھیں، وہ مصر میں نور الدین زنگی کا نمائندہ تھا، اور یہ بہت ہی نازک اور خطرناک پوزیشن تھی۔ وہ اب 2 بندوں کے بیچ پھنس چکے تھے، ایک طرف دمشق میں سنی سلطان نور الدین زنگی جنہوں نے انہیں یہاں بھیجا تھا، اور دوسری طرف قاہرہ میں شیعہ فاطمی خلیفہ جن کے وہ سرکاری وزیر تھے۔ یہ دونوں حکمران ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور صلاح الدین کو ان دونوں کے درمیان ایک ٹائٹ روپ پہ چلنا تھا، جہاں ایک غلط قدم کا مطلب تھا موت۔ صلاح الدین نے یہاں اپنا کام شروع کر دیا، فوج میں اپنے وفادار لوگوں کو بھرتی کرنے کا آغاز کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا، اور فاطمی حکومت کے وفاداروں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹایا، اور 2 سال کے انتظار کے بعد 1171 میں اپنی سب سے بڑی چال چلی۔ ستمبر 1171 قاہرہ کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کا خطبہ چل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے امام کسی الجھن کا شکار ہے۔ جیسے جیسے خطبہ آگے بڑھ رہا ہے، پریشانی اس کے چہرے پر بڑھتی جا رہی ہے، اور جب خلیفہ وقت کا نام لینے کی باری آئی تو اس کی پیشانی پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کا نام لے لیا۔ مسجد میں ایک دم خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک کونے سے اللہ اکبر کا نعرہ گونجا۔ صلاح الدین کے حکم پر 200 سال میں پہلی بار قاہرہ میں شیعہ فاطمی خلیفہ کے بجائے بغداد کے سنی خلیفہ کا نام لیا گیا۔ یہ ایک بغاوت تھی، کھلی بغاوت، لیکن اسے کچلنے کا دم کسی میں نہیں تھا، کیونکہ بیمار فاطمی خلیفہ العاضد اپنے آخری دن گن رہا تھا، اور کچھ ہی دن بعد اس کے انتقال کے ساتھ ہی فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور مصر ایک پکے ہوئے پھل کی طرح صلاح الدین کی گود میں آ گرا۔ اب صلاح الدین مصر کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کا ایک بڑا خواب پورا کر دیا۔ یہ کامیابی اتنی بڑی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ نور الدین زنگی کے ذہن میں بھی
شک کا بیج پڑ گیا. انہیں خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد، اتنا زیادہ طاقتور ہونے کے بعد کہیں صلاح الدین انہی کے خلاف نہ ہو جائے. اور اس سے پہلے کہ یہ دو عظیم مسلمان رہنما آپس میں ٹکراتے، 1174 میں نور الدین زنگی کی اچانک موت ہو گئی. مسلم دنیا میں ایک بار پھر افراتفری پھیل گئی، کیونکہ زنگی کے بعد تخت پر ان کا 11 سال کا بیٹا بیٹھا تھا. شام میں ایک مرتبہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا تھا. اب صلاح الدین کے سامنے دو راستے تھے: مصر میں رہ کر اپنی سلطنت چلائیں یا پھر آگے بڑھ کر شام کے حالات کو سنبھالیں. وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے، القدس کی آزادی ایک خواب ہی رہے گی. اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک بہت ہی مشکل اور ان پاپولر ڈیسیجن لیا. انہوں نے شام کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ نور الدین زنگی کا اصل وارث وہ ہیں، اور ان کا مشن تھا تمام مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تاکہ ہم القدس کو آزاد کروا سکیں. اگلے 12 سال 1174 سے 1186 تک صلاح الدین نے اپنی ساری انرجی اور تمام طاقت صلیبیوں سے لڑنے میں نہیں، بلکہ شام، عراق اور اناطولیہ کے مسلمان امیروں کو جھکانے میں لگا دی. سمجھیں، یہ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا. اسے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ رہی تھی. اس پر الزام لگائے جا رہے تھے کہ وہ اقتدار کا بھوکا ہے، اس لیے مخالف اسے ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو گئے، جن میں سب سے خطرناک دشمن تھے حشاشین، ایک سیکرٹ اسماعیلی آرڈر جو اپنے سیاسی مخالفوں کو مارنے کے لیے مشہور تھا. انہوں نے ایک نہیں 2 بار صلاح الدین پر قاتلانہ حملہ کیا. ایک بار تو حلب کے محاصرے کے دوران ایک حشاشین صلاح الدین کے خیمے میں گھس گیا اور سر پر خنجر سے وار کیا، لیکن خوش قسمتی دیکھیں کہ اس وقت سلطان نے اپنے امامے کے نیچے خود یعنی ہیلمٹ پہن رکھا تھا، وہ بچ گئے. یہ واقعات انہیں ہر وقت یاد دلاتے کہ ان کی جنگ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو امت کے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہاں تک کہ 12 سال کی مسلسل جدوجہد، جنگوں اور ڈپلومیسی کے بعد صلاح الدین کو کامیابی مل گئی. 1186 تک انہوں نے مصر سے لے کر دمشق اور حلب تک ایک عظیم متحدہ مسلم سلطنت قائم کر لی. نور الدین زنگی کا خواب پورا ہو گیا. اب وقت آ چکا تھا صلیبیوں سے 88 سال کا حساب لینے کا وقت. 12 سال کی طویل اور تکلیف دہ جدوجہد کے بعد صلاح الدین نے آخرکار اپنا پہلا مقصد حاصل کر لیا تھا. مسلمان اب متحد تھے. اب صرف ایک ہی کام باقی تھا، وہ خواب جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، القدس کی آزادی. لیکن وہ جلد بازی میں حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ صحیح موقع کا اور اپنے حریف کی کسی مسٹیک کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ غلطی صلیبیوں کے سب سے بے رحم اور مغرور جنگجو نے کی، جس کا نام تھا رینالڈ ڈی شاتیون، ایک وحشی اور لالچی وار لارڈ جو کرک کے قلعے کا حاکم تھا. وہ صلاح الدین سے کیے گئے معاہدوں کو بار بار توڑتا. 1187 میں ریڈ سی میں بحری جہاز بھیج کر حاجیوں کو لوٹا، پھر مدینے پر حملے کی کوشش کی جسے صلاح الدین کے بھائی نے ناکام بنایا. یہاں تک کہ 1187 میں اس نے سب سے بڑی حرکت کی، مصر سے دمشق جانے والے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا. اب جنگ تو ہونا ہی تھی. صلاح الدین نے پوری مسلم دنیا میں جہاد کا اعلان کر دیا اور اپنی فوج کو جمع کر لیا. صلاح الدین ایک بہادر جنگجو ہی نہیں تھا بلکہ ایک ذہین اسٹریٹجسٹ بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ بھاری بھرکم لباس پہننے والی صلیبی فوج گرمی اور پیاس میں زیادہ دیر نہیں لڑ سکتی، اس لیے اس نے ایک ڈیڈلی ٹریپ بچھایا. اپنی فوج کے ایک چھوٹے سے حصے کو سی آف گیلیلی کے کنارے واقع شہر تبریا پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا. اصل میں یہ ایک بیٹ تھی، یعنی صلیبی فوج کے سامنے چارہ ڈالا گیا تھا، اور جیسا صلاح الدین نے سوچا وہی ہوا. صلیبیوں کی متحدہ فوج اس جال میں پھنس گئی. اپنی ملکہ کے شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری فوج کو تبریا کی طرف بھیج دیا. یہ ایک سوسائیڈل مشن تھا کیونکہ انہیں تبریا تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے خشک علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج ہر طرف موجود ہے، ان کے پانی تک پہنچنے کے ہر راستے کو روکے ہوئے. 4 جولائی 1187 ہتین کی پہاڑیوں کے قریب صلیبی فوج مکمل طور پر صلاح الدین کے جال میں پھنس گئی. وہ پیاس سے مر رہے تھے، گرمی اور دھوئیں سے ان کا دم گھٹ رہا تھا.
اور صلاح الدین کی فوج انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی۔ یہ جنگ نہیں تھی، سمجھے ایک قتل عام تھا۔ شام تک پوری صلیبی فوج کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ تاریخ میں پہلی بار صلیبیوں کی اتنی بڑی فوج ایک ہی دن میں تباہ ہوئی۔ یروشلم کے بادشاہ گی دی لیزونیا اور سینکڑوں بڑے نائٹس گرفتار کر لیے گئے، اور ان قیدیوں میں وہ بھی تھا جس کی صلاح الدین کو تلاش تھی، رینالڈ ڈی شاتیون۔ جنگ کے بعد صلاح الدین نے یروشلم کے بادشاہ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے خیمے میں بلایا اور اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی پیش کیا، لیکن جب بادشاہ نے وہ پیالہ رینالڈ کو دینا چاہا تو صلاح الدین نے اسے روک دیا، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کا کسی کو پانی دینے کا مطلب ہوتا تھا اسے جان کی امان ہے، جبکہ صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ وہ رینالڈ کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے اس سے صاف صاف کہا، بادشاہ نے تمہیں پانی میری اجازت سے نہیں دیا، اس لیے تمہاری جان کو امان نہیں، اور پھر اپنی قسم پوری کرتے ہوئے رینالڈ کو وہیں ختم کر دیا۔ وہ لمحہ آ گیا جس نے انصاف کر دیا۔ ہٹین کی کامیابی کے بعد اب راستہ بالکل صاف تھا۔ القدس کے دفاع کے لیے کروسیڈرز کے پاس اب کوئی بڑی فوج نہیں تھی، اور پھر 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو، ٹھیک اسی دن جب مسلمان شب معراج مناتے ہیں، یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ 88 سال بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ایک بار پھر آزاد ہو گیا۔ شہر کے اندر مسیحی باشندے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ 88 سال پہلے جب ان کے باپ دادا نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ ان کے لیے آج بدلے کا دن تھا۔ وہ قتل عام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن صلاح الدین نے دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھایا۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، حکم دیا کہ کسی بھی مسیحی شہری یا عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ صرف ایک شرط رکھی کہ جو شہر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اسے معمولی سا فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہر مرد 10 دینار، ہر عورت 5 دینار اور ہر بچہ 2 دینار فدیہ ادا کر کے 40 دن کے اندر شہر سے نکل جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہت سے لوگ فدیہ ادا نہیں کر پائے۔ صلاح الدین نے رقم اور کم کر دی، مرد 5، عورت 2 اور بچے مفت۔ اور جب آخر میں ہزاروں غریب مسیحی ایسے بچے جو فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے تو صلاح الدین اور ان کے بھائی العادل نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا اور انہیں آزادی دی۔ یہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، ایک اخلاقی فتح تھی۔ یہ تھی صلیب پر ہلال کی کامیابی، جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک سچا مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ پھر 2 اکتوبر 1187 کو جمعے کے مبارک دن صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ شہر میں کوئی قتل عام نہیں ہوا، کسی گرجے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، مسجد اقصی کو عرق گلاب سے دھویا گیا اور نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر یہاں لگایا گیا۔ تقریباً 9 دہائیوں کے بعد مسجد اقصی سے پہلی بار جمعے کی اذان اور خطبے کی آواز گونجی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بڑا مومنٹ تھا۔ وہ خواب پورا ہو گیا جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ یہ خبر یورپ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ پوپ اربن سویم کا تو خبر سنتے ہی انتقال ہو گیا۔ تب نئے پوپ نے فوراً 3rd کروسیڈ کا اعلان کر دیا، اور اس بار اتنی بڑی فوج آئی کہ شاید مڈل ایسٹ نے اپنی ہسٹری میں نہ دیکھی ہو۔ یورپ کے 3 طاقتور بادشاہ خود میدان میں آ رہے تھے۔ ہولی رومن امپائر کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، فرانس کا نوجوان بادشاہ فلپ آگسٹس دوم اور انگلینڈ کا نڈر جنگجو بادشاہ رچرڈ اول، جسے اس کی بہادری کی وجہ سے لائن ہارٹ یعنی شیر دل کہا جاتا تھا، اس لیے اس جنگ کو کنگز کروسیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر اگلے کئی سالوں تک جنگیں چلتی رہیں، ایک کے بعد دوسری جنگ، کبھی رچرڈ جیتتا تو کبھی صلاح الدین، یہاں تک کہ 1192 میں دونوں فوجوں کے بیچ معاہدہ ہو گیا، ٹریٹی آف جافا، جس کے مطابق بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے گا۔ مسیحی زائرین کو بیت المقدس میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی پر کروسیڈرز کی حکومت قائم رہے گی اور 3 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ باربروسا جنگ سے پہلے ہی دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ فلپ شروع میں ہی فرانس واپس چلا گیا تھا، اور رچرڈ کئی سال کی جنگ کے بعد ایک معاہدہ کر کے انگلینڈ لوٹ رہا تھا۔ 3rd کروسیڈ جو اسلام کو تباہ کرنے آئی تھی، اپنے مقصد میں ناکام ہو کر بالآخر ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عظیم کہانی کا بھی ایک اینڈ ہوتا ہے۔
اور تاریخ انجام کا ہوتا ہے، المیہ یہ ہے exactly۔ کہ عظیم سلطنتوں کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے۔ تھرڈ Nations کروسیڈ fall۔ ختم ہونے کے کچھ ہی مہینوں بعد صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ 4 مارچ 1193 کو صبح فجر کی اذان کے وقت ان کا انتقال ہو گیا، صرف 56 سال کی عمر میں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک فقیر کی طرح گئے۔ صلاح الدین کی ذاتی ملکیت کا حساب لگایا گیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ ایک عظیم سلطان مصر سے لے کر شام تک ایک بہت بڑی سلطنت کے حاکم نے پیچھے صرف 1 سونے کا دینار اور 47 چاندی کے درہم چھوڑے تھے۔ اتنی بھی رقم نہیں تھی کہ اس کے جنازے کا خرچہ پورا ہو سکے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک خواب، ایک مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کی تھی، اور وہ ورثے میں بھی سمجھے اسی خواب کی تعبیر چھوڑ گئے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں تلوار کے کئی دھنی آئے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، مگر آج بھی ان کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، تیمور لنگ یا خود صلیبی جنگجو۔ لیکن صلاح الدین کی اصل طاقت، ان کی پاپولیرٹی کی وجہ ان کی تلوار نہیں، ان کا کردار تھا۔ وہی کردار جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں ہی نہیں، دشمنوں میں بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ دانتے نے اپنی ڈیوائن کامیڈی میں صلاح الدین کو جہنم کے پہلے دائرے لمبو میں افلاطون اور ارسطو جیسے نیک لوگوں کے ساتھ جگہ دی جو مسیحی نہیں تھے۔ سر والٹر اسکاٹ کے ناول دی ٹیلسمین نے یورپ میں صلاح الدین کی بہادری اور تہذیب کو بہت پاپولر بنایا۔ خیر، تو لوگوں کو امید تھی کہ صلاح الدین کا مشن جاری رہے گا، ان کے بیٹے ان کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے اور پورا شام، فلسطین اور اناطولیہ مسیحی قابض فوجوں سے آزاد کروائیں گے۔ لیکن یہاں صلاح الدین کی کہانی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ وہ صلاح الدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کو متحد کرنے کے نظریے پر گزاری، مرتے وقت وہی غلطی کر گئے جو ان سے پہلے کے بادشاہ کرتے آئے تھے۔ انہوں نے میرٹ پر کسی ایک سب سے قابل جانشین کو نہیں چنا، بلکہ بادشاہت کے موروثی نظام پر چلتے ہوئے اپنی عظیم متحدہ سلطنت کو اپنے 3 ناتجربہ کار بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے بادشاہت کے نظام کی وہ خرابی، وہ مینوفیکچرنگ فالٹ جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بیٹوں کی محبت میں صلاح الدین جیسا عظیم اور دور اندیز بندہ بھی پھنس گیا۔ وہ ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم شخصیت تھا، لیکن بالآخر وہ ایک باپ ہی تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت ہی تباہ کن۔ صلاح الدین کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹے تخت کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ الافضل، العزیز اور الظاہر تینوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ جس سلطنت کو صلاح الدین نے 20 سال کی مسلسل جد و جہد اور لاتعداد جنگوں سے جوڑا تھا، وہ کچھ ہی سالوں میں ان کے اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی بے عزتی، اس خانہ جنگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین کے بیٹوں اور بھتیجوں نے اپنے باپ کے سب سے بڑے دشمن یعنی کروسیڈر سے بھی مدد مانگنا شروع کر دی۔ جس طاقت کو صلاح الدین نے گھٹنوں پر جھکا دیا تھا، اب خود ایوبی شہزادے اسے دوبارہ ریجن میں آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ خود صلیبیوں کو قلعے اور زمینیں پیش کر رہے تھے، صرف اپنے ہی بھائی کے خلاف جیت کے لیے۔ اس خانہ جنگی میں صلاح الدین کے بھائی العادل نے قدم آگے بڑھایا اور ایک ایک کر کے اپنے لڑاکو بھتیجے راستے سے ہٹا دیے اور خود سلطان بن گیا۔ ایوبی سلطنت وقتی طور پر تو بچ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی روح مر چکی تھی۔ وہ عظیم مقصد، وہ جہاد کا جذبہ جو صلاح الدین کی اصل طاقت تھا، اب مکمل طور پر خاندانی سازشوں اور اقتدار کی ہوس کی نظر ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ بات جو ہمارے ہاں عموماً تاریخ میں بتائی نہیں جاتی، یہ کہ 1229 میں صلاح الدین کی موت کے صرف 36 سال بعد ان کے اپنے بھتیجے سلطان الکامل نے 6 کروسیڈ میں ایک حیران کن معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون کا کوئی قطرہ بہائے، یروشلم صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ جس شہر کو آزاد کروانے کے لیے صلاح الدین نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا، اب انہی کا خاندان مذاکرات کی میز پر اس شہر کو بیچ رہا تھا، صرف اور صرف اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے۔ یہ شہر 1244 میں ایک محاصرے کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ فتح کیا اور 1917 میں برٹش آرمی کے داخل ہونے تک ہمیشہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ تو صلاح الدین کی لیگیسی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک شخص چاہے وہ کتنا ہی عظیم، کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اکیلے تاریخ کا دھارا
ہمیشہ کے لیے نہیں بدل سکتا. یہ لیگیسی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک نظام کو نہ بدلا جائے صرف چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. صلاح الدین نے مسلمانوں کو ایک مقصد کے لیے متحد تو کیا، لیکن وہ اس بادشاہت کے موروثی نظام کو نہ بدل سکے. وہ نظام جو تقسیم، حسد اور خاندانی مفادات پر قائم تھا. اس میں کوئی شک نہیں، ان کی کہانی ایک عظیم فتح کی داستان ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک گہرے المیے کی بھی کہانی ہے کہ ایک ایسا ہیرو جس نے باہر کی جنگ تو جیت لی، پوری دنیا کے خلاف کامیابی حاصل کی، لیکن اپنے گھر کے اندر کی کمزوریوں، اپنے نظام کی خامیوں کو ٹھیک نہیں کر پایا، جو اس کی عظیم لیگیسی کو کھا گئیں. شاید 700 سال بعد جب جنرل گورو صلاح الدین کی قبر پر کھڑا تھا تو صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں ہنس رہا تھا، شاید وہ تاریخ کے اس کڑوے سبق پر بھی ہنس رہا تھا کہ مسلمان اکثر باہر کے دشمنوں سے نہیں، اندر کی تقسیم سے ہارتے ہیں. آج جب ہم مسلم ورلڈ کو ایک بار پھر بٹا ہوا دیکھتے ہیں، ایک انٹرنل کیوس کا شکار دیکھتے ہیں، تو کیا صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں راستہ نہیں دکھاتی کہ حقیقی آزادی اور وقار کا راستہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے سے پہلے اندر کے اتحاد سے شروع ہوتا ہے؟ اور یہ بھی کہ ایک عظیم مقصد کے لیے صرف ایک عظیم رہنما نہیں، ایک عظیم نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایکسٹریملی بریلینٹ. سو بہت ہی امیزنگ ڈاکیومنٹری تھی، بہت ہی انفارمیٹیو تھی. سو فرام دس ہول ویڈیو آئی فاؤنڈ فیو لیسنس کہ جو صلاح الدین ایوبی کی جو لائف تھی وہ جسٹ ایک یہ تھی کہ انہوں نے کمپلیٹلی ایمفسس کیا یونٹی پہ، کیونکہ انہوں نے کیا جتنے بھی مسلمس لینڈ تھے ان کو یونائٹ کیا، اینڈ سو دیٹ وہ اپنے گول کو اچیو کر سکیں. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ آئی فاؤنڈ کہ ہی واز اے پرسن آف ٹالرینس اینڈ ڈپلومیسی، کیونکہ وہ اپنی وار میں ان کے جتنے بھی پرزنرز تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے ٹالرینس کے ساتھ ڈیل کیا، اور ایٹ دی سیم ٹائم ان کا جو اپروچ تھا وہ کافی ڈپلومیٹک تھا. اینڈ آئی فاؤنڈ اندر پوائنٹ کہ جو اس طرح کے جو لیڈر اور رولر رہے ہیں ہمارے ہسٹری میں، ان کا ایک ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شارپ اور کلیئر ہوتی ہے. دس از واٹ آئی فاؤنڈ. اینڈ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جن کی اسٹریٹجی ابھی تک لوگ فالو کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ از جیسے کہ ان کے لاسٹ میں ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اینڈ اراؤنڈ 56 ایئرس آئی تھنک. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بہت کنگالی میں، یعنی کہ بہت ایسے کنڈیشن میں گئے ہیں اور فجر کا ٹائم تھا. تو آئی مسٹ سے کہ جو ان کی جو کمٹمنٹ تھی اسلامک پرنسپلس کے ساتھ اور ویسٹرن ٹیکسٹ کے ساتھ، وہ کافی ڈیپ تھی. اینڈ تو یہ ہمیں یہ چیز یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ کافی مورل تھی. سو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے کافی جسٹس کو پسند کرتی تھی اینڈ کافی کمپیشنیٹ تھی. تو جیسے کہ جسٹس اور کمپیشن کی بات آتی ہے تو یہاں پہ میں فدیہ والا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، جب انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے بھی فدیہ دیا لوگوں کو. سو یا دیٹس اٹ. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب.